الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میری سرکار ہے میری سرکار سے نسبت ہے میری سرکار دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر دنیا شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کیوں رکھتا ہوں کہ کونین کے اس مالک کو مختار سے مثل ہے میری مختار مالک و مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لے اور سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے اس لیے اونچے ہیں ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار جدی نسبت ہے وہ بولے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار گھر والوں کے نوکر ہیں
تو درباروں سے نسبت ہے. عقیدے کا شعر. گھر والوں کے نوکر ہیں تو درباروں سے نسبت ہے. سب عالم بھی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے. میری ہر یار ہے. میری ہر یار. اور سرکار کے دامن سے الطاف وابستہ. پھر غم پاس بھی کیوں آئے. غم خار سے نسبت ہے ہماری. غم خار ہے ہماری. غم خار نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. سرکار. ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ. مدینہ شریف آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. حضور کی آمد حضور کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد برائے رسالت. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل بھی ثنا خوانی ہو رہی تھی. قاری صاحب نے تلاوت قرآن کریم سے بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا. اس کے بعد ثنا خوانی کا سلسلہ رہا. آج یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور جنتی پھول سامعین کی جھولیوں میں گر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پھولوں کو سمیٹنے کی اور حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا. ٹائم بہت زیادہ بیت چکا ہے. 12 بج چکے ہیں. صرف ایک اعتراض کا جواب دینا ہے. جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے بہت سارے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اہل سنت و جماعت میں. بہت سارے سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے, میلاد منانے کی وجہ کیا ہے, یہ بدعت ہے, یہ نہیں منانا چاہیے, فلاں فلاں فلاں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے پاک کلام کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ تمہیں جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو تم کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ کب خوشیاں مناؤ؟ جب اللہ کا، سارے نہیں بولیں گے، سارے بولو، جب اللہ کا اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشی کرو، خوش ہو نہیں۔ خوش ہونا ہو ہے، خوشی کرنا ہو۔ خوشیاں مناؤ۔ تو اب کسی مفسر سے، کسی محدث سے، کسی بڑے عالم سے ہم نہیں پوچھتے، ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، تو بتا رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ آپ ہمیں یہ بھی بتا دو نا کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے۔ تو قرآن ہی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور لوگوں رحمت کا پوچھتے ہو، کائنات کی سب سے بڑی رحمت محمد عربی کی۔ فضل کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن نے بتا دیا سب سے بڑا فضل بھی مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی رحمت بھی مصطفیٰ۔ ہم حضور کا جشن اس لیے مناتے ہیں، ہم حضور کے نغمے اس لیے گاتے ہیں، ہم سرکار کی نعتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ وجود مصطفیٰ کی صورت میں اللہ کا ہم پر ہم کو سب سے بڑا فضل بھی ملا ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ملی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں اونچی، سبھی تو خوشیاں۔ یہاں ابلیس کا جو لفظ ہے نا، یہ استعارہ ہے بدبخت سے، کہ جو خوش نصیب ہیں وہ حضور کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، جو حضور کے آنے کی، اور بدبخت ہیں جو سرکار کے آنے پہ خوش نہیں ہیں اور روکتے ہیں کہ حضور کے آنے پہ میلاد نہ مناؤ، خوشیاں نہ مناؤ۔ تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، بولو سبھی تو خوشیاں۔ میں نے اس دن سلار والا میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں، پیر صاحب کے پاس جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں کہ حضرت جی ہمیں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، حضور کے آنے کی خوشیاں منانی چاہیے کہ نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یار یہ جو مفتی بیٹھا ہے نا آپ کے سینے کے اندر، جسے دل کہتے ہیں، اس سے پوچھ لو کہ اگر میں حضور کے آنے پہ خوش ہوں گا تو میرے حضور خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ابو لہب نے خوشی کی تھی نا، تو اللہ نے حضور کے آنے کی خوشی کرنا ابو لہب کا بھی بڑا چنگا لگا تھا، بڑا پسند آیا تھا، اور میلاد کی خوشی کا فیض آج تک اسے مل رہا ہے۔ اس نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں منائی، اپنے مرحوم بھائی کا بیٹا ولادت ان کے گھر ہوئی، اپنے مرحوم بھائی کے گھر، اس بھتیجے کی خوشی میں اس نے وہ اس خوشی کا اظہار کیا، وہ اس خوشی کا فیض آج تک اسے مل رہا ہے۔ جو حضور کا کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی خوشی کرے، حضور اس سے کتنے خوش ہوں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنان نظر داری۔ آقا آپ کی نظر رحمت تو دشمنوں پر بھی ہوتی ہے، اپنے چاہنے والوں کو محروم کیسے رکھیں؟
اور پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے. یہ اکثر کلپ میلاد کے موسم میں وائرل ہو جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک صاحب کا میں نام نہیں لیتا، ان کا میں کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا یہ سنی چلے ہو گئے نے 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہے. ولادت پہ تو اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی یا نہیں، لیکن 12 ربیع الاول وفات پہ تو سارے متفق ہیں. وہ بھیا تمہیں کس نے کہہ دیا 12 ربیع الاول وفات پہ سارے متفق ہیں؟ تمہارے تو اپنے کہہ رہے ہیں. نشر و طیب کے اندر لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات. یہ تاریخ کا مسئلہ ہے. حضور کی ولادت پہ بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. کئیوں نے کہا 8 کو ہے، کئیوں نے کہا 12 کو ہے، لیکن جمہور کا جو فتویٰ ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہی. لیکن وہ صرف سادہ لو انسانوں کو، سنیوں کو، اہل سنت و جماعت کو ان کے ذہنوں کو متزلزل کرنے کے لیے، تذبذب کا شکار کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سارے متفق ہیں. بھائی کون متفق ہے؟ اس پر بھی بہت سارے اقوال جمہور علماء کے موجود ہیں، کیونکہ یہ تاریخی مسئلہ ہے. اس لیے چلے مان بھی لیں. وہ کہتے ہیں آپ حضور کی 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات ہے. میری طرف توجہ، میری طرف توجہ ہے آپ کی. وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تو حضور کا وصال ہے اور آپ حضور کے وصال پہ جشن مناتے ہیں. اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 تاریخ کو حضور کا وصال پاک ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ حضور نے 63 برس زندگی گزاری اور اس کے بعد حضور نے پردہ فرمایا. ہمارا ایمان ہے حضور گنبد خضرا میں آج بھی زندہ ہو جائے گا. ہر بندہ اپنی عمر کا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی عمر کا ہوتا ہے. حضور اپنی عمر کے نہیں ہیں، حضور سارے زمانوں کے ہیں. جس دور میں ہم ہیں حضور اس دور میں ہیں. جس دور میں ہم ہیں حضور اس دور میں ہیں. جس دور میں حضور کے چاہنے والے رہیں گے حضور اس دور میں رہیں گے. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. اعتراض ہوتا ہے جی 12 ربیع الاول کو تو حضور کا وصال ہے اور صحابہ کرام تو بڑے غمگین ہوئے تھے سرکار کی وفات پہ. اس میں کوئی شک نہیں. صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی اولادوں کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی کاروبار چھوڑا، اولادوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا. کیوں؟ کہ حضور کے قریب رہیں، والضحیٰ کے چہرے پہ نظریں پڑتی رہیں. وہ صبح و شام دیدار مصطفیٰ کرتے تھے. ان کو حضور وجود کی صورت میں ملے تھے. قاری صاحب توجہ، صحابہ کو حضور وجود مصطفیٰ کی صورت میں ملے تھے. جب وہ وجود پس پردہ چلا گیا تو صحابہ غمگین ہو گئے. کئیوں صحابیوں نے مدینہ چھوڑ دیا کہ جس گلیوں میں گزرتے آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے اب یہاں پہ رہنا مشکل. صحابہ کو تو حضور وجود کی صورت میں ملے تھے، ہم کو حضور وجود کی صورت میں نہیں ملے، روحانی طور پہ ملے ہیں. سرکار جب سے ملے ہیں تب سے گئے ہی نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم کو جب سے حضور ملے ہیں حضور ہم سے جدا. حضور کا فرمان ہے حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. اور میرے امتیوں میرا جینا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے، میرا پردہ
باقیاں سے پردہ کر جاؤں تو میرے غلام یہ نہ سمجھیں ہمارا نبی ہم میں نہیں ہے. امام بصیری جب بستر پہ تڑپے گا نا اس کی خبر میں مدینے سے آ کے لوں گا. امام جامی کا جب دل تڑپے گا خبر میں لوں گا. پاکستان میں 65 کی جنگ ہو رہی ہوگی, میرے غلاموں کو مدد کی ضرورت پڑے گی, مدینے سے مدد میں. حیاتی خیر لکم ومماتی. حضور نے فرمایا ہم کیسے مان لیں کہ حضور ہم میں نہیں ہے. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ آئے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر گئے, ان کا اب کوئی کردار باقی نہیں ہے, انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا, یہ ان کا عقیدہ ہے مماتیوں کا. لیکن شہداء کو وہ بھی زندہ مانتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا, ان سے پوچھو نا بھی شہداء کیوں زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ایک بندے سے سوال ہوا کہ ایک بندے نے کہا, اعتراض کا, وہ سنیوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ سنی کہتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے, تو نبی کے غلاموں نے جب حضور کو دفن کیا تھا تو زندہ سمجھ کے دفن کیا تھا یا مردہ سمجھ کے, اوپر مٹی کیوں ڈالی تھی. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب شہید جس کا لہو بہہ رہا ہوتا ہے اس کو اسی حالت میں دفن کر دیتے ہو, زندہ سمجھ کے کرتے ہو یا مردہ سمجھ کے کرتے ہو. جو مصطفیٰ کو مردہ کہتے ہیں معاذ اللہ, وہ شہداء کو زندہ کہتے ہیں. دلیل پوچھے تو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. امام علی مقام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنہوں نے کربلا کی تپتی ریت پر پورا کنبل اٹھا دیا, ان کو اگر زندہ مانتے ہو تو حضور نے فرمایا تھا حسین منی. بس اس ایک جملے پہ آئیں, حسین منی, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, نواسا نانا سے ہے. حسین مجھ سے ہے, نواسا نانا سے ہوتا ہے. پتہ کیا چلا کہ نانا کل ہیں, حسین جز ہیں. مصطفیٰ کل, حسین بولیے حسین جز, مصطفیٰ کل, حسین جز. ارے جب جز کو موت نہیں آئی کل کو موت کیسے آئی؟ مصطفیٰ کل ہیں, حسین جز ہیں. جب جز کو موت نہیں آئی کل کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ پورا جو احاطہ ہے یہ کل ہے, اس کے ستون جز ہیں. جب ستون کھڑے ہیں کل کو کیا ہو سکتا ہے؟ جب جز کو زندہ مانتے ہو کل کو زندہ ماننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ ہے واللہ, بولو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب اگلی دلیل سنیں حیات مصطفیٰ پہ. یہ باتیں کرنا ضروری سمجھی تھی, اس لیے آج اس کو خطاب کا موضوع بنایا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تذبذب کا شکار کیا جاتا ہے, اور سادہ لوگ سنی ہوتے ہیں وہ بیچارے
کئی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قاری صاحب نے اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورہ ضحیٰ کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے، بولو ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے کہ حضور نے دنیاوی زندگی 63 برس گزاری، پھر حضور نے پردہ فرمایا، حضور آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پہ تمام مکاتب فکر کے، تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں کہ وہ مٹی مدینہ المنورہ میں حجرہ عائشہ میں جس پہ حضور کا جسد اقدس ہے، وہ مٹی جس پہ حضور کا جسد اقدس ہے، وہ مٹی صرف بیت اللہ نہیں، صرف مقام ابراہیم نہیں، صرف 7 آسمان نہیں، صرف 8 جنتیں نہیں، صرف سدرۃ المنتہا نہیں، بلکہ وہ مٹی رب کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ۔ اس پہ جمہور علماء کا، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے۔ اب جب اسرائیل علیہ السلام آئے نا روح مصطفیٰ کو قبض کرنے کے لیے، تو عرض کی مولا تیرے محبوب کی روح کو میں کہاں رکھوں؟ فرمایا کہ میرا یار سے وعدہ تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ مصطفیٰ کے جسم میں تھی، ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ روح حضور کے جسم میں تھی، اب اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جو اس سے بھی افضل و اعلیٰ۔ فرمایا عرض کی اسرائیل علیہ السلام نے، مولا کہاں رکھوں؟ فرمایا جنتوں میں لے جاؤ، جنتیں پھرو۔ 8 جنتیں پھر لی اسرائیل علیہ السلام نے، آ کے عرض کی مولا 8 جنتوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تو میرے یار کے جسم سے افضل ہے۔ کوئی جگہ نہیں ملی۔ فرمایا 7 آسمان پھرو، سدرۃ المنتہا پھرو۔ آقا عرض کی مولا کوئی جگہ نہیں ملی جو حضور کے جسم سے افضل ہو۔ مولا نے فرمایا اسرائیل پھر میرے عرش پہ لے آؤ۔ عرض کی مولا تیرے عرش سے تو وہ مٹی افضل ہے جو یار کے نیچے آتی ہے۔ عرض کی مولا اب کہاں رکھوں؟ فرمایا یہ یاد رکھنا جدھر بھی رکھو، میرا یار سے وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اسے اس جگہ رکھنا جو محبوب کے جسم سے افضل ہو۔ مولا میں نے 8 جنتیں پھری، 7 آسمان پھرے، تیرا عرش دیکھا تو وہ مٹی افضل ہے جو یار کے نیچے آتی ہے۔ فرمایا اسرائیل پھر اس کا ایک ہی حل ہے، جہاں سے لی ہے وہیں لوٹا دینا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے، جدھر سے لی ہے وہیں لوٹا دو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے مہنگائی کے اس دور میں جب گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو رہا ہے،
महंगाई है, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। आज गली गली हुजूर का मिलाद हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज लंगर पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं? आज लोगों को खाना खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा? तो फिर इसकी वजह क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सहाबा हैरत अंगेज ईमान किसका है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मलाइका का। फरमाया नहीं, इज़राइल का हैरत अंगेज ईमान, इसराफील का, जिब्राइल का, मिकाईल का, अर्ज की फिर अंबिया का। हुजूर ने फरमाया नहीं, जनाब इब्राहीम का भी, जनाब इस्माइल का भी, जनाब इसहाक का भी, जनाब दाऊद का भी, जनाब सुलेमान का भी नहीं है। फरमाया, अर्ज की हुजूर फिर हमारा ईमान? फरमाया नहीं, अबू बकर का भी, उमर का भी, उस्मान का भी, अली का भी, तलहा का भी, जुबैर का भी नहीं। अर्ज किया का फिर ईमान, हैरत अंगेज ईमान किसका है? हुजूर ने फरमाया जो मेरे बाद आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा, मुझे देखा नहीं होगा, मुसाफा नहीं किया होगा, लेकिन फैसलाबाद में बैठकर उनके दिल तड़पेंगे, मचलेंगे कि तब दीदारे मुस्तफा हो जाए और ये कहेंगे ये इत्जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको बोलो। तो हैरत अंगेज ईमान किसका है? हमारा। हैरत अंगेज ईमान हमारा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जब हमारा ईमान हैरत अंगेज है, अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह का अमल लेके आओगे उस तरह की जज़ा पाओगे। ये अल्लाह का फरमान है, जिस तरह का अमल लेके आओगे उस तरह की, बोलो, उस तरह की। जब हमारा ईमान हैरत अंगेज है तो फिर अल्लाह की अता भी हैरत अंगेज है कि नहीं? जब कुफार और मुशरिकीन की पूरी कुव्वतें इस तगोदो में है कि मुसलमानों के दिलों से उनके नबी का प्यार निकाला जाए, मुसलमानों को नबी से दूर किया जाए, इस्लाम से दूर किया जाए, लेकिन आज भी गली गली अगर मुस्तफा के नारे लग रहे हैं, समझ लो यहाँ पे अल्लाह की हैरत अंगेज कर रहा है। सदाएं दुरूदों की जिन्हें सुन के दिल शाद, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद और रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं आदम जल कर, मगर हम तो रज़ा दम जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम जितने काम सारा अंजाम देते हैं, वो चाहे खाना खिलाते हैं, लंगर तकसीम होता है, वो चाहे इसका एक एक बात का अगर मैं सबूत दूं तो हवाले मेरे पास मौजूद हैं, तो वो फिर काम बहुत लंबा हो जाएगा। हम हुजूर की सनाखानी करें, हुजूर के तज़किरे हों, हुजूर अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ी जाएं, हुजूर की सीरत बयान हो, फ़ज़ाइल बयान हो, कमालात बयान हो, मुअज्ज़ात बयान हो, दरूद व सलाम हो, दुआ हो। ये सारे हम काम जितने सर अंजाम देते हैं ना, इनकी अगर दलील आपको चाहिए तो या कुरान से हमें रहनुमाई मिल जाएगी या हमें हदीस मुस्तफ़ा से मिल जाएगी। क्योंकि हुजूर के मिलाद की खुशी मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है, और जश्न आमद रसूल मनाना ये असहाबे पैगंबर की सुन्नत है। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हुजूर के मिलाद मनाने का ये काम हमें सर अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तान मोहतरम, आप महफिल मिलाद मनाएं, झंडियाँ भी लगाएं,
چراغاں بھی کریں، لیکن یہ سارے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ میں. تو محبت میں جو پہلا تقاضا ہے وہ ادب کا ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں، ان پہ حضور کا اسم گرامی لکھا ہوتا ہے، درود شریف لکھا ہوتا ہے، نالین پاک کا عکس بنا ہوتا ہے، گنبد خضرا اور خانہ کعبہ شریف کا عکس بنا ہوتا ہے. تو جھنڈیاں اب لگا تو لیتے ہیں، لیکن جب گرتی ہیں وہ نالیوں اور گلیوں اور پاؤں میں آتی ہیں. تو یہ کام نہیں ہے. حضور کا عشق میں ہم یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ادب نہ ہو تو پھر ان کام کا فائدہ نہیں. پھر بجائے ثواب کے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ حضور کا اسم گرامی اگر گلیوں میں ہمیں پاؤں میں اگر آئے. تو اس لیے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. اگر بینر بھی لگائیں تو اس ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پھر انہیں فولڈ کر کے رکھ دیں. جھنڈیاں لگاتے ہیں تو کوشش کریں سادہ جھنڈیاں لگائیں، اور اگر اس قسم کی لگانی ہے کہ اوپر اس میں گرامی لکھا ہو یا گنبد خضرا کعبہ شریف کا عکس بنا ہو تو پھر ان کے ادب کا بھی خیال کیا کریں. اور اکثر جلوس نکلتے ہیں میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں، اس موسم میں، اس مہینے میں، تو اکثر لوگ دیکھا گیا ہے چھتوں پہ چڑھ کے وہ اوپر سے جو اناج ہوتا ہے، وہ تبرک ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اوپر سے پھینکتے ہیں. تو یہ اناج کی توہین ہے. اگر آپ نے جوس بانٹنے ہیں یا چاول تقسیم کرنے ہیں، اگر ایک دیگ دینی ہے تو آپ 1000 دیگیں پکائیں، لیکن تقسیم ادب کے ساتھ کریں، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں حضور کا میلاد منانے کی اور ادب کے ساتھ منانے کی اور حضور کی عشق و محبت میں وہی کام سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں کہ جن کام سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور اس کا محبوب بھی خوش ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.